بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. آج کی ہماری تفسیر ہے سورہ نازعات آیت نمبر 30-4 سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30-4 میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کی دو سور پھونکی جائے گی. جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تمام لوگ مر جائیں گے، تمام لوگ جو ہے نا وفات پائیں گے. پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو تمام لوگ زندہ ہوں گے. تو یہاں جو ہے نا دوسرے سور کا ذکر ہے، یعنی کہ قیامت کا، جب قیامت قائم ہوگی تو فَإِذَا جب جاءت آئے گا کیا الطامہ، الطامہ مطلب زلزلہ. جب قیامت قائم ہوگی تو کس طرح ہوگا؟ الکبریٰ یعنی کہ بڑی بڑی چیزیں، یعنی کہ طامہ کا جو معنی ہے الحاقہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے طامہ. یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. طامۃ الکبریٰ جیسا کہ ہم کبیر بولتے ہیں، کبیر کا مطلب بڑا، کبریٰ مطلب بڑے بڑے زلزلے. جب قیامت قائم ہوگی تو بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہوگی، یہ تمام چیز جو ہے نا ہوگی. یعنی کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، طامہ کا مطلب زلزلہ سمجھیے، زلزلہ یعنی کہ بہت بڑی مصیبت، یعنی کہ بہت بڑی آزمائش جو ہے نا اس دن جو ہے نا قائم ہوگی. یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو بڑے بڑے جو ہے نا زلزلے آئیں گے اس دن جو ہے نا. یوم، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. یتذکر، یاد کرے گا انسان. یتذکر یاد کرے گا کون؟ الانسان، انسان یاد کرے گا. کیا یاد کرے گا؟ ما سعی، جو کچھ اس نے کوشش کی ہے. یعنی کہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جو ہے نا اس کے پورے اعمال کو یاد کرے گا، اس کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال. اللہ المستعان، میں کاف کر لیجئے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان جو ہے نا تمام اعمال کو یاد کرے گا، اس کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال، جو بھی اس نے خیر کیا ہے، جو بھی اس نے برائی کی ہے، تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. کتاب کھول کر جو ہے نا وہ تمام اعمال کو دیکھے گا. یعنی کہ یہاں جو معنی ہے کہ یوم، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا ما سعی، جو کچھ اس نے کوشش کی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کافر جو ہے نا جہنم کو دیکھے گا، دیکھ کر اپنے پورے کرتوتوں کو یاد کرے گا، اپنے پورے گناہوں کو یاد کرے گا. کافر جب جہنم کو دیکھے گا تو پورے کرتوت، اپنے پورے گناہوں کو جو ہے نا کافر یاد کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی. جو نیک انسان جو ہے نا، جو جنت میں داخل ہوگا، تو جب جنت داخل ہوگا، جنت کو دیکھے گا تو اس کے پورے اچھے اعمال اس کے دماغ میں آ جائیں گے. یعنی کہ انسان قیامت کے دن جو ہے نا اپنے اعمال کو جو ہے نا یاد کرے گا، چاہے اچھے اعمال ہو، برے اعمال ہو، تمام جو ہے نا انسان قیامت کے دن جو ہے نا یاد کرے گا. اس کے بعد وبرزت الجحیم، آیت نمبر 30-6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اس دن جہنم جو ہے نا تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے. جہنم تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو جو ہے نا جہنم دکھے گا. حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو جہنم دکھے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وبرزت، ظاہر ہونا، دکھ کر آنا. کیا دکھ کر آئے گا؟ الجحیم، جہنم. یعنی کہ جہنم، تمام لوگ حشر کے میدان میں جہنم کو دیکھیں گے. تمام لوگ حشر کے میدان میں جہنم کو دیکھیں گے. یہ جو ہے نا نعمت ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. جو توحید پرست ہے ان لوگوں کے لیے نعمت ہے. جو وہی کافر ہے ان لوگوں کے لیے عذاب. یاد رکھیں، ان کو عذاب دینے سے پہلے عذاب، ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جہنم. کافر دیکھ کر ڈر جائیں گے کافر. وہی اللہ نے فرمایا کہ وبرزت الجحیم، جہنم ظاہر ہوگا، یعنی کہ تمام لوگوں کے سامنے آئے گا. لمن یرا، تمام لوگ اسے دیکھیں گے. لمن یرا مطلب جو بھی اسے دیکھے گا، یعنی کہ ہر شخص جو ہے نا جہنم کو دیکھے گا حشر کے میدان میں. کیسا دیکھے گا؟ کیسا جہنم ہمارے سامنے آئے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے نا فرشتے کھینچ کر لائیں گے. فرشتے جو ہے نا جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. جہنم کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور آپ ایسا کیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 70,000 ہوں گے.
یعنی کہ کوئی چیز کھینچ کر جانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ رسی ہوتا ہے. اس طرح جہنم کے ذمہ یعنی کہ 70,000 رسی ہوں گے جہنم کے, تو وہ بھی چین کے رسی ہوں گے جہنم کے 70,000. ہر چین کو جو ہے نا 70,000 فرشتے کھینچ کر جو ہے نا جہنم کو لے کر آئیں گے. جہنم کو کھینچنے کے لیے کتنے رسی ہوں گے, کتنے وعید ہوں گے, رسی ہوں گے 70,000. ہر رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر جو ہے نا جہنم کے تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے. وہ برزت الجحیم, جہنم تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. تمام لوگ جو ہے نا جہنم کو دیکھیں گے. لمن یرا, جو بھی اس کو دیکھتا ہے. پھر جہنم میں کون داخل ہوگا؟ فاما, پس رہا من جو طغا. طغا کا مطلب حد سے تجاوز کرنا, یعنی کہ ہر برائی میں آگے بڑھنا. طغا کا جو معنی ہے ہر برائی میں آگے بڑھنا, کفر میں آگے بڑھتا ہے, گناہوں میں آگے بڑھتا ہے, ہر برائی میں جو ہے نا حد سے تجاوز کرتا, اسے بولتے ہیں کہ طغا. یعنی کہ جہنم دو لوگوں کے لیے ہے. ایک ہے کہ فاما من طغا, پس من طغا, جو طغا کا مطلب ہر برائی میں آگے بڑھتا ہے, گناہ میں آگے بڑھتا ہے, غیبت میں حد سے بڑھ کر آگے بڑھتا ہے, شراب پینے میں حد سے بڑھ کر آگے بڑھتا ہے, کفر کرنے میں حد سے بڑھتا ہے. یعنی کہ ایک چیز جو ہوتا ہے کہ لمٹ ہوتا ہے, لمٹ سے بڑھتا ہے, اسے بولتے ہیں کہ طغا. ہر چیز جو ہے نا لمٹ سے بڑھ کر کرتا ہے. فاما من طغا, پھر جہنم کن لوگوں کے لیے ہے وآثر الحیات الدنیا. وآثر مطلب جو ہے نا وآثر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, یعنی کہ زیادہ امپورٹنٹ کسے دیتا ہے؟ دنیا کو دیتا ہے. وآثر مطلب امپورٹنٹ دینا کسے؟ الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کو, دنیا کی زندگی کو امپورٹنٹ دیتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میری زندگی ہے, دنیا ہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. یعنی کہ دنیا کی زندگی کو امپورٹنٹ دینے والے یہ شخص بھی جو ہے نا کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی مثال ذکر کرتے ہیں. لوگ کیسا دنیا کو امپورٹنٹ دیتے ہیں. ایک انسان فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا ہے, گویا کہ وہ کسے امپورٹنٹ دیتا ہے؟ نیند کو. دنیا کو امپورٹنٹ دیتا ہے, کسے چھوڑ دیتا ہے؟ دین کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ نماز. یعنی کہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے, دنیا کو امپورٹنٹ دیتا ہے, یعنی کہ دین کو جو ہے نا بہت زیادہ, نیند سونے کو جو ہے نا امپورٹنٹ دیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے یعنی کہ اس سے جو بات معلوم ہوئی کہ انسان جو ہے نا دنیا کو امپورٹنٹ نہ دے, بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی, فرشتے جب روح قبض کر رہے تھے, تو اس سے پہلے جو آخری جو لمحہ تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا, اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, اے اللہ تعالیٰ انک تعلم, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, انی لم اکن احب الدنیا, اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موت کے وقت بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا. تو یہ جو چیز ہے یعنی کہ دنیا کو امپورٹنٹ دینا, یعنی کہ دین کو چھوڑ دینا, دنیا کو زیادہ امپورٹنٹ دینا. یعنی کہ دنیا, ایک بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو واجب جو چیز ہے اس کا علم حاصل نہیں کرتا انسان, دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ علم حاصل کرنا واجب ہے, اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتا ہے, دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہ بھی وآثر الحیات الدنیا. یعنی کہ جو واجب چیز ہے اس کو حاصل نہیں کرتا ہے, وہ چھوڑ کے جو ہے نا دنیا کی جو ہے نا امپورٹنٹ دیتا ہے. واجب چیز کیا ہے؟ نماز ہے, وہ کیسا پڑھنا, علم حاصل کرنا واجب ہے. روزہ اس کا اس طرح کب توڑتا ہے روزہ, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. زکوٰۃ کب واجب ہوتا ہے, یعنی جو واجب جو چیز ہے وہ چھوڑ کر جو ہے نا دنیا کو امپورٹنٹ دیتا ہے, وہ شخص بھی جو ہے نا وآثر الحیات الدنیا, دنیا کو جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ دینے والے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی لوگ گناہ میں حد سے بڑھتے ہیں اور دنیا کو امپورٹنٹ دیتے ہیں, فإن الجحیم ہی المأویٰ, بے شک جحیم مطلب جہنم جو ہے نا ہی المأویٰ, ان کا ٹھکانہ ہے. بے شک جو ہے نا جہیم جہنم ہی, یہ جہنم جو ہے نا مأویٰ ٹھکانہ, مطلب وہ جہنم میں رہیں گے. وہ کہاں ہے؟ جہنم میں رہیں گے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو لوگ دنیا کو امپورٹنٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا, تو وہ ان کی ایک مثال کیسا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر انسان کے پاس جو ہے نا صرف ایک دن ہے بس. میرے اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی صرف ایک دن ہے. کیسا؟ جو گزر چکا ہے وہ چلا گیا بس, کل کا دن چلا گیا, چاشمبا جو کل تھا وہ گیا. آنے والا دن معلوم نہیں کہ ہم رہیں گے یا نہیں. کل کا دن بھی چلا گیا, لیکن آنے والا دن معلوم نہیں کہ ہم رہیں گے یا نہیں. ہمارا جو دن ہے وہ آج کا دن ہے بس. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس صرف ایک دن ہے بس. توبہ کر لے,
دین کی طرف آ جا یا اپنے دل کو جو نا اللہ سے لگا لے. ہاں میرے تمام کے صرف ایک دن ہے بس, کل کا دن چلا گیا بس, آنے والا دن ہم زندہ رہیں گے یا نہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں, صرف آج کا دن ہمارا ہے بس. اسی وجہ سے ہر انسان کے پاس صرف یہ ایک دن ہے. پھر دنیا کو کیوں امپورٹنٹ دیتا ہے؟ کیوں دنیا 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 کی مثال جو ہے نا شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں, ان کی جو کتاب ہے صحیح الترغیب. دیکھیں لوگ دنیا کو کیسا محبت کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یقول الرجل مالی مالی, انسان بولتا ہے کہ میرا مال 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 مال. حدیث میں آتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ مال میرا مال میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا وہ مال کس کا ہوگا؟ اس کے بچے کا ہوگے. اس کا تو مال نہیں ہوا, اس کا تو مال نہیں ہوا. اس کا مال کون سا ہے؟ اس کا صرف وہ مال ہے جو اس نے صدقہ کیا ہے بس. اس کا صرف وہ مال ہے جو اس نے کیا ہے صدقہ کیا ہے. اس کے علاوہ تمام مال کون اٹھائیں گے؟ بچوں. ہم مرنے کے بعد بچے اٹھا لیں گے. تو انسان بولتا ہے کہ مال 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 مال. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ وآثر الحیات الدنیا, دنیا کو امپارٹنٹ دینے والے جو ہے نا یہ لوگ بھی جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے, نعوذ باللہ. فإن الجحیم ہی المأوى, بے شک جہنم جو ہے نا اسے ہی ٹھکانہ ہے. بے شک جہنم جو ہے نا ان کا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں تک جہنم کا ذکر کرتے ہیں, یعنی کہ آیت نمبر 30/4 سے لے کر 30/9 تک اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی ہر انسان اپنا جو بھی اعمال اسے یاد کرے گا, چھوٹے اعمال بڑے اعمال جو بھی نیکی کیا ہے وہ تمام کو یاد کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے جہنم کو لائیں گے, فرشتے جو ہے نا جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں کون داخل ہوں گے؟ طغا, جو گناہوں میں آگے بڑھتا ہے, ہر گناہ میں آگے بڑھتا ہے 100% ہر گناہ میں. پھر دوسرا دنیا کو امپارٹنٹ دیتا ہے. یہ دو لوگ جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے, جنت میں کون داخل ہوں گے. دیکھیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وَأَمَّا, یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت میں وہ انسان داخل ہوگا جس کے دل میں ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کل میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے. جب آپ کے دل میں اگر یہ ڈر ہے سمجھو کہ آپ نیک ہیں. ہر انسان جو بھی ڈرتا ہے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو سمجھو کہ آپ کیا ہے نیک ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب گناہوں سے بھی انسان بچتا ہے, یعنی کہ نیک انسان کون ہے؟ اس کے دل میں ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے حساب و کتاب لے گا میرا, اور ساتھ ہی ساتھ جو نا گناہوں سے بچتا ہے. دیکھیے ترجمہ, وَأَمَّا پس رہا من, جو بھی انسان خافا ڈرتا ہے انسان, مقام ربہ, مقام کا مطلب جگہ, اللہ کے سامنے کھڑنے کا. مقام کا مطلب کھڑنا کس کے سامنے؟ ربہ, اپنے رب کے سامنے. کیا مطلب ہے؟ کل اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سنگل بلائے گا. ہر انسان جو ہے نا اللہ کے پاس سنگل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ عمل تکذا وہ کہتا, تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا, فلاں گناہ کیا تھا. یعنی کہ ہر انسان سے اللہ کہے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ انسان کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سترت لک فی الدنیا واغفر لک, میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا, آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی کہ یہ جو مقام ہے اللہ کے سامنے کھڑنے کا ڈر, یہ یاد کر کے اگر کوئی مسلمان اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کل قیامت کے دن, سمجھو کہ آپ نیک ہیں. آپ نیک, وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, پس جو ڈرتا ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. بلکہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا گناہ کرنے کے ارادہ کرتا ہے, اب میں گناہ کروں گا, اب میں شراب پیوں گا, وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے. سڈن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو بھی انسان اللہ کے سامنے کھڑنے کے لیے ڈرتا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ, اور نفس کو جو ہے نا اپنی نفس کو جو ہے نا روکتا ہے, عَنِ الْهَوَىٰ, برائی سے. انسان جو ہے نا جب یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑوں گا خود بخود جو ہے نا برائی سے بچ جائے گا. ایک انسان جو ہے نا شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے, ہاں, لیکن جو ہے نا اس کے دل میں ڈر آتا ہے کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کل مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب وہ ڈر آتا ہے تو خود بخود جو ہے نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. یعنی کہ ہر انسان کے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کل مجھے اللہ کے سامنے سنگل کھڑا ہونا ہے. کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک دن ہے بس, یہ ایک دن ہماری زندگی ہے بس. کل کا معلوم نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں.
گزر گیا وہ چلا گیا، بس آج کا دن ہمارا دن ہے. تو انسان جو ہے نا ہر دن ہر لمحہ یہ سوچے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور ساتھ میں وَنَهَى النَّفْسَ، اور نفس کو روکے کس سے؟ عن الہوا، برائی سے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ 3 نفس ہے. ایک ہے کہ ایک نفس جو انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو ہے نا انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے. اور نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو ایک مسلمان کو برائی کا حکم دیتا ہے، ہر انسان کو جو ہے نا برائی کا حکم دیتا ہے. ایک اور جو نفس ہے نفس لوامہ، جو انسان کو کہتا ہے کہ آپ اور بھی نماز پڑھو، آپ اور بھی ذکر و اذکار کرو. لیکن ہر مسلمان جو ہے نا نفس امارہ سے پناہ مانگنا چاہیے. نفس امارہ جو ہے نا اس سے جو ہر مسلمان جو ہے نا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفس امارہ سے بچا دی. اردو میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے نفس امارہ سے بچا دی. یہ جو نفس ہے جو ایک مسلمان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. لیکن جو ہے نا جو انسان اس کے دل میں ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑنا ہے مجھے، وہ جو انسان جو ہے نا وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو روکتا ہے عن الہوا، برائی سے. اگر ہمارے دل میں خیال ہے کہ مجھے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے سنگل جا کے جواب دینا ہے، وہ انسان جو ہے نا برائی سے رک جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت جو ہے نا هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ. مأوا کا مطلب ٹھکانہ. گھر میں ہم رہتے ہیں، گھر ہمارا مأوا ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں. یعنی کہ جنت اس کا مأوا ہے، اس کا ٹھکانہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بالکل جو ہے نا جنت جو ہے نا ایک عظیم چیز ہے. جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ہر مسلمان کہے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. 3 مرتبہ اگر کوئی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، خود جنت بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. خود جنت بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے 3 مرتبہ جنت مانگا ہے تو اسے جنت میں داخلہ دے دے. یہ جو جنت جو ہے ایک عظیم چیز ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، جنت ایک ایسی چیز ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت کی نعمتیں دے دیتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت کی نعمتیں دے دیتے ہیں. اگر آپ جتنا نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں آپ کو دیں گے. اس کی مثال آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، انس رضی اللہ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ابھی جنگ کرنے جا رہے تھے. وہ جنگ سے پہلے انہوں نے کیا فرمایا؟ انی لاجد ریح الجنہ، اے اللہ کے نبی میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں. ابھی دنیا ہی میں ہی کون؟ انس رضی اللہ عنہ جنگ میں جانے سے پہلے بولتے ہیں کہ انی لاجد ریح الجنہ، اے اللہ کے نبی میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں اسی دنیا میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی کہ بعض لوگ ایسے ہی یدرک الآخرہ وہو فی الدنیا، بعض نیک لوگ ایسے ہی دنیا ہی میں وہ جنت ان کو مل جاتا ہے. بعض نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کی نعمتیں دیتے ہیں، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ جنت کی خوشبو ان کو ملتی تھی. صرف زندہ تھے لیکن جنت کی خوشبو ان کو ملتی تھی. تو اسی وجہ سے اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ یہ جملہ بولتی کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ کے نبی مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حقیقی خوشبو تھی، مذاق نہیں تھی. بعض علماء نے کہا کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح خوشبو ہوگا، نہیں، حقیقی خوشبو، جنت کی خوشبو اللہ نے ان کو اسی دنیا میں دے دیا تھا انس رضی اللہ عنہ. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے جاتے ہیں. ان کے جسم میں جو نا 80 نشان ہوتے ہیں تلوار کے، 80 نشان ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. یعنی کہ بعض نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جنت بتا دیتے ہیں. جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ جنت کی خوشبو ان کو ملتی تھی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت اسی دنیا میں دیتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. یہ سب انسان کو اسی وقت حاصل ہوگی جتنا انسان اللہ سے قریب ہوگا. جتنا آپ کا دل اللہ سے لگا لیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے جو ہے نا نوازے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آیت نمبر 20 پر 46 میں 46 اور 40 پر 2 اور 40 پر 3 اور 40 پر 4 میں کیا بتایا گیا ہے؟ 40 پر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین آتے تھے، آ کر بولتے تھے کہ اے محمد قیامت کب ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ نے وہی ترجمہ دیکھے کہ یسألونک، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں. کون؟ مشرکین آپ سے پوچھتے تھے عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. مشرکین آپ سے سمجھے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے؟ ایان، متا، کب ہے؟ ایان کا مطلب کب ہے، مرساہا قیامت کا آنا. یعنی کہ مشرکین ہمارے نبی سے پوچھتے تھے کہ اے محمد قیامت کب آئے گی. مشرکین مذاق کے طور پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. جبکہ صحابہ بھی جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس آ کر بولتے کہ ولتنظر نفس ما، اے نبی قیامت کب ہے؟
بس صحابہ جب پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آپ یہ مت دیکھو کہ قیامت کب ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ نے کتنا عمل کیا ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کی نام اعمال میں کتنا نیکی ہے، آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے بس. آپ یہ سوال مت کرو کہ قیامت کب آنے والا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فیما انت من ذکرہ، اے نبی فیما انت من ذکرہ کا جو معنی ہے انت آپ، من ذکر، اے نبی آپ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے. فیما انت من ذکرہ کا جو معنی ہے، ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے لفظی ترجمہ، لیکن اس کا معنی جو ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قیامت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. کس کے پاس ہے قیامت کا علم؟ الی ربک منتہاہا، الی ربک اپنے رب کی طرف، منتہاہا کا مطلب اینڈنگ، یعنی کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی کہ آیت نمبر 40/2، 40/3، 40/4 میں کیا بتایا گیا ہے؟ آ کر لوگ سوال کرتے تھے کہ اے محمد قیامت کب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اللہ نے فرمایا کہ فیما انت من ذکرہ، اے نبی آپ بھی نہیں جانتے قیامت کے بارے میں، ہمارے نبی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ قیامت کب ہے. ہاں پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الی ربک منتہا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. صرف اتنا معلوم ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. ہاں لیکن یہاں ایک جو بات ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ قیامت فلاں سال آئے گا. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ 2030 میں قیامت آئے گی، 2040 میں قیامت آئے گا، وہ انسان کافر ہے. یاد رکھیں وہ انسان کافر ہے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اسی وجہ سے حدیث جبرائیل جو مشہور ہے، جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ متی الساعہ، اے نبی قیامت کب ہے، اے نبی قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اے جبرائیل مجھے بھی معلوم نہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں اس کا جواب. قیامت کب ہے مجھے بھی معلوم نہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں، لیکن اس کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. قیامت آنے سے پہلے یہ چیز ہوگی. بعض علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کیا ہے؟ یتطاولون فی البنیان، یہ جو غریب لوگ ہیں نا بڑے بڑے بلڈنگ بنیں گے. قیامت کے قریب جو ہے نا پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا، پیسہ جو ہے نا بہت زیادہ ہوگا. اشراط الساعہ یعنی کہ وہی اس میں ایک علامت، بڑے بڑے لوگ کیا ہے نا بلڈنگ بنیں گے. اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ ہو جائیں گے. قیامت کے قریب جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور غریب جو غریب ہی وہ بڑے بڑے بلڈنگ بنیں گے. بعض علامتیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں بتاتے ہیں. حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے غریب لوگ جو ہے نا مالدار ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، اور نافرمانی عام ہو جائے گی، خاص طور پر ماں باپ کی نافرمانی لوگ عام ہو جائیں گے. اس طرح جو ہے نا قیامت کے قریب یہ تمام چیز جو ہے نا ظاہر ہوں گے. اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نشانی تو مشہور ہے. مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، اور اسی طرح جساس آئے گا، اور دابۃ الارض زمین سے ایک جانور نکلے گا. کئی جو بڑی بڑی نشانی جو ہے نا وہ قیامت کے قریب آنے. اسی طرح بحیرہ جو ندی ہے اس میں پانی سوکھ جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. بحیرہ جو ندی ہے اس سے پانی سوکھ جائے گا، وہ بڑی ندی ہے بحیرہ کے نام سے، اس میں پانی سوکھ جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. یعنی کہ قیامت کی علامت جب آئی، قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، وہ مسلمان کافر ہے. لیکن قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر چکے ہیں. بلکہ قیامت کی علامتوں سے ایک علامت یہ ہے یکثر الحرج، موت بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کی وفات ہوگی. قیامت کے قریب جو ہے نا سڈن کیا ہے لوگ کیا ہے مر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے، قیامت کب ہے. اے نبی آپ کا کام صرف اتنا ہے، آپ لوگوں کو دین کی بات بتاؤ اور قیامت سے ڈراؤ بس. اللہ نے جب لوگ بہت زیادہ آ کر ہمارے نبی سے پوچھتے تھے کہ اے محمد قیامت کب ہے کب ہے، اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ قیامت کب ہے، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ قیامت آنے والی ہے، تم اس کی تیاری کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ انما، آیت 45 دیکھیے، انما بے شک، انت آپ کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منذر یعنی کہ ڈرانے والے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں آپ کو ڈرائیں گے بس، جہنم کے بارے میں آپ کو ڈرائیں گے بس. من یخشاھا جو ڈرتا ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں.
جو بھی جو ہے نا قیامت سے ڈرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈراتے. یعنی کہ یہاں اللہ نے اتنا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب مت دو کہ قیامت کب آئے گی. آپ کا کام صرف اور صرف اتنا ہے آپ لوگوں کو دین کی بات بتاؤ, جہنم سے ڈراؤ, لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ. جو بھی لوگ جہنم سے ڈریں گے وہ ڈریں گے واقعی, جو لوگ نہیں ڈرتے وہ نہیں ڈرتے. یعنی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جہنم سے لوگوں کو ڈرانا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا ڈر کب آئے گا آپ کے دلوں میں, آپ کے دلوں میں کب آئے گا جہنم کا ڈر؟ جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنا ہی ڈر آپ کے دلوں میں آ گیا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لو تعلمون ما اعلم. صحابہ سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ اگر تم اتنا علم حاصل کرو جتنا میرے پاس علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میرے پاس علم ہے اگر وہ علم صحابہ تم کو بھی اگر مل جائے, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اے صحابہ تم بھی ہنسنا کم کر دو گے اور رونا بہت زیادہ کر دو گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ تم کو بھی جہنم کا علم ہو جائے جس طرح مجھے معلوم ہے جہنم کے بارے میں, اگر اتنا علم اگر تم کو بھی ہو جائے تم بھی جو ہے نا بہت زیادہ رونے لگیں گے, ہنسنا کم کریں گے. آپ لوگ ہنسنا کم کریں گے, روئیں گے بہت زیادہ اور عورتوں سے الگ ہو جائیں گے, اور عورتوں سے الگ ہو کر جو ہے نا اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے. یعنی کہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے. اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ جب بھی جہنم کو یاد کرتے, قبر کو یاد کرتے, اتنا روتے ان کی داڑھی پوری گلی ہو جاتی تھی. یعنی کہ وہی جو ہے نا انما انت منذر من یخشاہ, اے نبی آپ کو صرف اتنا کام ہے آپ کا, آپ جہنم کے بارے میں ڈراؤ, جو ڈرنا چاہتے تم ان کو کیا ہے ڈراؤ. پھر اللہ نے آخری آیت میں فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاہا. یعنی کہ کل کافر, اس آیت میں کیا بتایا گیا آخری آیت میں, کل کافر جہنم قیامت کے دن آئیں گے. جب قیامت کے دن آئیں گے کب کافر جہنم کو دیکھیں گے, سمجھیں گے کہ ہم صرف دنیا میں کتنا تھے, گویا کہ ہم جو ہے نا کتنا وقت تھے, بس سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تھے. کتنا وقت ہوتا ہے, 6 بجے سورج طلوع ہوتا ہے, زوال 12 بجے, کتنا وقت ہے. جب کافر جہنم کو دیکھے گا سمجھے کہ ہم دنیا میں اتنا ہی تھے, بس دنیا میں اتنے ہی تھے بس ہم لوگ. گویا کہ ہم لوگ جو ہے نا زوال سے لے کر, ہم لوگ جو ہے نا سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تھے, بس اتنی آدھے دن ہی ہم دنیا میں تھے. یعنی تو کافر یہ سمجھیں گے زوال سے لے کر, دیکھیں زوال سے لے کر ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کتنا وقت ہوتا ہے, 8-6-7 گھنٹہ. کافر سمجھیں کہ ہم اتنے ہی گھنٹے دنیا میں تھے. یعنی کہ ان کی 70 سال 80 سال کی زندگی جو ہے نا جب وہ جہنم کو دیکھیں گے ایسا لگے گا گویا کہ وہ چند گھنٹے دنیا میں تھے بس. دیکھیں وہی اللہ نے فرمایا کأنہم. اب دیکھیے تمام کافر جہنم میں, تمام کافر جو ہے نا جہنم کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونا ہے. کافر ایسے وقت جو ہے نا کأنہم, گویا کہ وہ تمام لوگ کون کافر, یوم اس دن کس دن, قیامت کے دن, یرونہا جہنم کو دیکھیں گے. یرو کا مطلب دیکھنا, وہ جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم کو دیکھنے کے بعد بولیں گے ان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں. دیکھیں دنیا کتنی چیز ہے. انسان جو ہے نا اگر کوئی انسان اگر 50 سال اگر گزر چکا ہے, اسے پوچھو کہ 50 سال اسے کیسا گزرا, اسے پوچھو کہ 50 سال آپ کا کیسا گزرا, وہ بولے کہ لمحے میں گزر گیا, بس لمحہ, دن بھی نہیں, وہ کہے گا کہ لمحہ میں 50 سال گزر گیا. معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کی عمر اس طرح گھٹ جاتی ہے. وہی تب کافر جہنم کی آگ کو دیکھیں گے کیا بولیں گے, لم یلبسو, نہیں ٹھہرے تھے ہم. یعنی کہ ترجمہ لم اور اللہ ہٹا دو, آپ ترجمہ کریں گے یلبسو مطلب ٹھہرنا. یعنی کہ ہم زندگی گزارے تھے دنیا میں, کتنا زندگی گزارے تھے, یلبسو کا مطلب دنیا میں زندگی گزارنا. لم اور اللہ ہٹا کر ترجمہ کرنے کے لیے یلبسو کا مطلب دنیا میں زندگی گزارنا. کافر بولیں گے ہم دنیا میں زندگی گزارے تھے. کتنا گزارے تھے, عشیتن, عشیہ بولتے ہیں زوال, مطلب کہ ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کتنا وقت ہوتا ہے. سمجھو کہ 1 بجے سے لے کر 6 بجے تک 6 گھنٹہ ہوتا ہے, 5 گھنٹہ ہوتا ہے بس. کافر بولیں کہ ہم صرف 5 گھنٹہ دنیا میں تھے بس. او ضحاہا, یا نہیں تو ضحاہا کسے بولتی ہیں, سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک 6 بجے سے لے کر جو ہے نا 12 بجے تک کتنا گھنٹہ ہوتا ہے, 5 گھنٹہ ہوتا ہے بس. کافر یہ بولیں گے جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے, یہ بولیں گے گویا کہ دنیا میں ہم لوگ جو ہے نا 5 گھنٹہ تھے بس, گویا کہ ہم جو ہے نا آدھا دن تھے دنیا میں بس. یعنی کہ دنیا کی قیمت معلوم ہو, دنیا کتنی حقیر چیز, یاد رکھیں کتنا تیزی کے ساتھ دنیا گزرتا ہے. انسان کب جہنم کو دیکھ کر بولے گا کہ ہم دنیا میں صرف جو ہے نا چند گھنٹے تھے بس. اسی وجہ سے جو واقعہ جو مشہور ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں, نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی 1500 سال تھی. جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کا 1500 سال کیسا گزرا,
تو نوح علیہ السلام بولتی ہیں گویا کہ میں گھر ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا، ایک دروازے سے نکل گیا بس. ایک گھر میں دو دروازہ، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. نوح علیہ السلام کہتی کہ میرا 1500 سال ایسا ہے گویا کہ میں اس دروازے سے داخل ہو گیا، اس دروازے سے نکل گیا بس. 1500 سال ملنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام بولتی ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر میں دوسرے دروازے سے نکل گیا. ہماری تو زندگی کتنی ہے؟ صرف اور صرف جو ہے نا 70 سال یا زیادہ سے زیادہ 80 سال بس، اس سے بڑھ کر نہیں ہماری زندگی. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا یہ جو صورتیں جو ہے نا، یہ صورت جو ہے نا ہم لوگوں کو قیامت یاد دلاتی ہیں. اور ہر مسلمان جو ہے نا ان جیسے صورتوں کو پڑھ کر قیامت کو یاد کرے، اپنی گناہوں کو یاد کرے، قیامت کی تیاری کرے. یہ اصل چیز یاد رکھے. علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرماتے تھے الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری ہر مسلمان پر واجب ہے. کیا تیاری ہے؟ کوئی نیکی آپ کے پاس ہو، اگر آپ کی موت ابھی ہونے والی تو کوئی آپ کے پاس نیکی ہے جو اللہ سے آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں دن فلاں نیکی کیا تھا. کوئی آپ کے پاس ایسی نیکی ہے جو اللہ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے میں نے فلاں دن فلاں نیکی کیا تھا. کوئی ایسی نیکی ہمارے پاس؟ جیسا کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے پاس صرف ایک ہی بات کہوں گا، اللہ تعالیٰ میں نے تیری مسجد کو فتح کیا ہے، بیت المقدس. ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو نیکی میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ہر انسان جو ہے نا یہ سمجھو کہ ہماری موت ابھی ہونے والی ہے، لیکن کوئی ایسی نیکی ہم کریں جو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیز جو ہے نا یہ جہنم کے واقعات، قیامت کے واقعات، یہ ہم کو اصل میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتی تاکہ ہم قیامت کی تیاری کریں، اس کے آنے کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بلکہ جو ہے نا اللہ نے دوسری آیت میں فرماتی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی کہ انسان جو ہے نا ہمیشہ عبادت میں لگا رہی ہے. یہ قیامت ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عبادتیں کرے.